الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اگر انسان بہت ساری محنت کرے 10, 20, 50 سال بعد اور وہ ساری کی ساری محنت اس کی ضائع ہو جائے تو اس کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ بعض بندے خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ یہ جب مالی زوال آج سے 5-6 سال پہلے دنیا پہ آیا، بینک ڈوب گئے، پراپرٹی ڈوب گئی، تو کئی لوگوں نے خودکشیاں کر لی جو کروڑ پتی ارب پتی لوگ تھے۔ تو وہ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہماری جو محنت ہم نے جو کی ہوئی ہے 10 سال 20 سال 50 سال وہ ضائع ہو گئی۔ اسی طرح جب کوئی والد اپنے بچوں کو پالتا ہے، بڑے ہو کے وہ نافرمان بن جاتے ہیں، بدتمیز بن جاتے ہیں، اس کو دکھ دیتے ہیں، تو اس کو بھی اپنی زندگی کا کوئی مقصد پھر نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے میں نے تو ضائع کر دیا وقت سارا۔ تو اسی چیز کو اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا، ایسا نہ ہو کہ تم محنت بھی کرو اور تمہاری 70-80 سال کی محنت ساری ضائع ہو جائے۔ So Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Fatiha has, as a mercy, as a rahmah of Allah, mentioned how the humanity can prevent the losses or going all their effort into vain and waste. How can they safeguard? تو یہ اللہ پاک نے بھی بیان فرمایا، کیونکہ اللہ پاک رحمان اور رحیم ہے، وہ نہیں پسند فرماتے کہ بندوں کی محنت ضائع ہو۔ تو اللہ پاک نے پہلے جو آپ نے سنی آیتیں اس میں بیان کیا، میں نے بتایا آپ کو کہ الحمدللہ رب العالمین کے محمودیت اللہ کی، کہ اللہ ہی میں تمام صفتیں ہیں، وہی قابل تعریف ہے، وہی سب سے خوبصورت ہے، وہی سب سے احسان والا کرنے والا ہے، وہ رب العالمین، وہی سب کو پالنے والا ہے، وہ سب سے رحیم ہے، وہی ہے جو جس نے بدلہ دینا ہے آپ کو، آپ کے اعمال کا بھی جو مالک یوم الدین ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو آپ کا بدلہ بھی وہ لے گا، دنیا میں یا آخرت میں۔ اب ہم آج اگلی آیت کی طرف جا رہے ہیں جو مالک یوم الدین کے بعد شروع ہوتی ہے، اور وہ ہے ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ آج میں آپ کو صرف اتنا ہی بتلاؤں گا، ایّا کا مطلب ہی آپ سمجھیں۔ کہ ہمارے لوگ سنتے رہتے ہیں باتیں، بڑی بڑی ترجمے یہ وہ، اور پڑ پلے بات کو عرص میں جا کے پوچھے یہ بیان ہوا تھا تراویح میں، مولوی صاحب بزرگ کچھ کہہ رہے تھے لیکن یاد کوئی نہیں ہوتا بھئی کیا باتیں، تو وہ پھر ثواب تو ضائع نہیں ہوتا۔ جو بندے نے آپ بیٹھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ ثواب تو محفوظ ہو گیا، لیکن وہ علم معلومات آگے نہیں بنا۔ تو آج آپ کو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، صرف جو ہے ایّا کا کیا مطلب ہے۔ ایّا کا نعبد و ایّا کا نستعین، یہ تو ہے 2-3 لفظ ہیں، لیکن ایّا بس اتنا، الف یا اور الف، دیکھیں 3 حرف ہیں اس میں۔ ایّا الف، یہ پنجابی میں یہ کہتے ہیں، اردو میں اس کو، عربی میں یا کہتے ہیں، اور پھر یا کے بعد پھر الف ہے ایّا۔ یہاں اللہ جل مجدہ نے بیان کیا کہ جب میں تمہیں سب کو پالنے والا ہوں، رزق میں تمہیں دینے، پیچھے بیان کر دیا نا اللہ نے، تعریف کے قابل سارا میں ہوں، رحمت شفقت میں تم پر کرتا ہوں، بدلہ میں نے تمہیں دینا ہے، ثواب میں نے دینا ہے۔ تو ایّا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یا اللہ صرف میں تیرے لیے، اللہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ صرف پھر
عبادت کا بھی ابھی ذکر نہیں ہوا، وہ بعد میں آئے گا۔ فرمایا ایا، صرف مطلب اس کا یہ ہے کہ صرف میرے لیے عبادت کرو، میری رضا کے لیے، اور سب کو بھول جاؤ۔ یہ ایا کا مطلب ہے۔ ایا کا معنی ہے صرف، یا کہہ لیں آپ اونلی۔ تو اس میں کتنے حرف ہیں ایا میں نے ابھی آپ کو بتایا 3 ہی ہیں، الف، یہ اور الف، پھر الف۔ کاف تو پھر علیحدہ ہے، اس کا علیحدہ مطلب ہے، اس کا بھی بڑا اعلیٰ مطلب ہے، وہ پھر کبھی آپ کو بیان کریں۔ تو الف سے مشائخ نے فرمایا ایا کا مطلب واضح ہو رہا ہے کہ الف سے اخلاص ہے، یہی ایا بھی اشارہ کر رہا ہے اس طرف کہ الف سے اخلاص، کہ اللہ کی جب پیدا تمہیں اللہ نے کیا، رزق، عزت، شفا، صحت تمہیں اللہ دے رہا ہے، اور قیامت والے دن بھی اسی نے ہی سب کچھ تمہیں دینا ہے، تو تم پھر کیوں ناداں کسی اور کے لیے عبادت کر رہے ہو، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، کسی اور سے تعریف سننے کے لیے، کسی اور سے جو ہے قدردانی، یعنی قدر تاکہ تمہیں جانی جائے تمہاری کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ جب وہ تمہیں پیدا بھی تمہیں نہیں کیا انہوں نے، اور تمہیں رزق بھی نہیں دے رہے، تمہیں شفا بھی نہیں دے سکتے، تمہیں عزت بھی نہیں دے سکتے، تم سے نعمتیں چھین بھی نہیں سکتے، اور اگر اللہ چاہے تمہیں نہ دینا تو وہ تمہیں دے بھی نہیں سکتے، اور قیامت والے دن بھی تمہیں ایک نیکی نہیں دے سکتے، دوسری نعمتیں تو ایک طرف رہ گئی۔ ایک نیکی کے لیے بندہ مارا 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 پھرے گا سارے میدان حشر میں، فرشتے کہیں گے جاؤ لے آؤ، وہ امی کے پاس جائے گا، ابو کے پاس جائے گا، دادا کے پاس جائے گا، نانا کے پاس جائے گا، نانا کے نانا کے پاس جائے گا، نسلوں کے پاس جائے گا، اور اپنے دوستوں کے، یاروں کے، بیوی کی منتیں کرے گا، بچوں کی منتیں کرے گا، ایک نیکی دے دو، ایک نیکی دے دو۔ وہ کہیں گے نہیں آج ہمیں بڑی ضرورت ہے، بلکہ وہ کیا کریں گے، جو ہی بات کر رہے یہ بات بھی نہیں شروع ہوگی، یوم یفر المرء منہ، فرار اختیار، وہ بھاگ جائیں گے، جیسے دشمن کو دیکھ لیا، اچھا وہ میرا بیٹا ہے، بھاگو ادھر سے، کہیں مانگ نہ لے۔ اب باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، بیٹا بھائی کو، یا باپ کو دیکھ کے بھائی بھائی کو، بھائی بہن کو۔ اللہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سارے گن گن کے اللہ فرمایا بھائی، بیوی، اولاد، ماں باپ، بھاگے گا بندہ۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب سارا میں نے دینا ہے، تمہیں کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا، تو ایا کا دعا سکھلائی اللہ پاک نے کہ تم پھر جو ہے صرف بلا لالچ، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی شرط کے، صرف میرے لیے عبادت کرو، مطلب نہ اس میں رکھو کوئی دوسرا۔ ہم کہتے ہیں نا خاص واسطے اللہ پاک نے، جو نماز جب نیت ایسی کرتے ہیں، فرشتے بھی کہتے ہوں گے بڑی اچھی نیت ہے، 2 رکعت نماز نفل خاص واسطے اللہ پاک دے، اتنی خاص واسطے، اور پڑھ کیا پتہ وہ دنیا کے لیے رہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے دنیا کی تعریف یا اور لالچ، بلکہ اونچے اونچے درجے میں تو یہ ہے کہ ثواب بھی نیچے کی چیز ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بڑی چیز ہے، اللہ کو راضی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے آج ذکر سنا، کتنی دفعہ آیا آج قرآن مجید میں۔ وہ ایک مرتبہ اللہ پاک کا کلام انہوں نے سنا، کوہ طور پر گئے اللہ پاک سے ملاقات کے لیے، تو وہ بڑے باتیں اللہ پاک سے پوچھ، جس کو موقع ملا ہو دیکھیں اللہ سے بات کرنے کا، تو وہ کون سی بات ہے جو نہیں پوچھ سکتا۔ ایک دفعہ انہوں نے عرض کی یا رب العالمین، مجھے کوئی ایسا عمل بتا، ایسا وظیفہ کہ تو ایسا راضی ہو جائے بندے سے کہ اس کے بعد ناراض کبھی نہ ہو، ایسا عمل کوئی مجھے بتا دے، ایسا عمل۔ کیونکہ ممکن ہے ایک دفعہ بندہ راضی ہو جائے اللہ پاک، پھر ناراض ہو جائے، پھر بندہ گناہوں میں پڑ جائے۔ مجھے کوئی ایسا عمل، ایسا گر، ایسا وظیفہ عطا فرما کہ جس کے بعد بندہ، خدا بندے سے، آپ بندے سے راضی رہیں، کبھی بھی ناراض نہ ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے پیغمبر، آپ پہاڑ سے نیچے اتریں گے، ایک بندہ آپ کو ملے گا، اس سے پوچھنا، وہ تمہیں بتائے گا۔ پہلے بھی اللہ پاک نے ان کو حضرت خضر کے پاس بھیجا تھا ایک دفعہ، آپ جانتے ہیں وہی واقعہ گزر گیا، سیدنا خضر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا
موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہ ولی ہیں، موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں۔ اب بھی اللہ پاک نے فرمایا ایک بندہ، یہ نہیں بتایا وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، فرمایا تمہیں جو بھی پہلے ملا اس سے پوچھنا۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں بندہ ایک، استغفر اللہ العظیم، وہ شیطان ہے سامنے سب کھڑا ہوا، ابلیس۔ اللہ میں اسے پوچھوں کہ تیری رضا کیسے ملتی، تو راضی کیسے ہوتا ہے؟ وحی آئی کہ ہاں اس سے پوچھو، اس نے میری رضا حاصل کی تھی، پھر ناراضگی بھی اس نے بہت بڑی حاصل کر لی، اس سے پوچھو کیا کیا، اس سے کیا جرم، اس سے کیا ہوا، اس میں تمہیں جواب ملے گا کہ میں راضی کیسے رہتا ہوں، وہ کون سا عمل ہے اگر تم کرو گے تو میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام، اب اللہ کا حکم ہے، اب انہوں نے پوچھا شیطان سے، بھئی شیطان ذرا یہ بتانا کہ وہ کون سا عمل ہے یا اگر بندہ کرے اللہ پاک ناراض نہیں ہوتا، بندے سے راضی رہتا ہے۔ شیطان نے کہا ہاں مجھے بڑا تجربہ ہے، مجھے دھوپ چھاؤں کا، مجھے اللہ کی رضا کا بھی تجربہ ہے، اتنا میں راضی کیا اللہ پاک کہ اللہ پاک مجھے آسمانوں پہ لے گیا، اور ناراض کیا تو اتنا کہ بھئی اب جو ہے میرے سے برا بندہ کوئی نہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بات یہ ہے، شیطان کہنے لگا میں اللہ کا نیک بندہ تھا، عبادت کرتا تھا دنیا میں، ہم میں نبی آتے تھے جنات میں، تو جو باغی جنات تھے، شیطان قسم کے یا باغی جنات کافر، وہ نبیوں کو شہید کر دیتے۔ اس وقت انسان تو تھے ہی نہیں نا، تو جنات بھی مکلف مخلوق ہے، تو ان میں جو نبی آتے وہ بھی انہی میں سے آتے، لیکن جب انسانوں کا سلسلہ ہوا، جو انسانوں کا نبی ہوتا وہی جنوں کا بھی نبی ہوتا، لیکن جب تک حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے اس وقت تک جنات میں سے نبی جنات میں آتے تھے۔ انہوں نے کہا نبی آتے وہ نعوذ باللہ شہید کر دیتے دوسرے جنات، تو بہت سارے نبیوں کو شہید کر دیا، ہم تھوڑے سے رہ گئے، ہم کروڑوں میں تھے، وہ جو برے تھے وہ خربوں میں تھے، اربوں خربوں میں۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ دیکھو یہ ہمارے نبیوں کو شہید کر دیتے ہیں اور یہ میں نے سب کو اکٹھا کیا، میں نے کہا ایک ہی دفعہ جنگ ہوگی، اور یہ جنگ جنات سے، اس سے بڑی جنگ جنات کی ہوئی نہیں کائنات اس میں، یعنی زمین پر، اور نہ ہوگی اتنی بڑی جنگ ہوئی۔ اس نے سارے زمین کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، جنات کو، اور ادھر کافر اور جنات سارے اکٹھے ہو گئے، اور ایک بہت بڑی میدان میں گمسان کی جنگ ہوئی، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو جنات کو فتح دی، اور ان کا حکمران لیڈر شیطان تھا۔ جب شیطان کو دنیا کی حکومت ملی، اس نے اللہ پاک کا نظام نافذ کیا دنیا پہ، اور بجائے تکبر کرنے کے، عیاش ہونے کے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اب فرشتوں نے کہا یا رب العالمین، یہ تو ساری دنیا کی حکومت اس کے پاس ہے اور یہ شکر کر رہا ہے، اب اس کو کیا ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا جو شکر کرتا ہے میں اس میں اضافہ کرتا ہوں، اس نے زمین کی حکومت پر شکریہ کیا، میں اس کو آسمانوں میں لے جاؤں گا۔ تو وہ وجہ تھی کہ اللہ پاک اس کو آسمانوں میں پھر لے گئے، پھر آسمانوں میں بھی وہ رہا، وہاں بھی اس نے کہا میں نے بہت عبادت کی، پھر اللہ پاک دوسرے آسمان پہ، تیسرے، چوتھے، لمبی کہانی ہے، وقت نہیں ہوتا، پھر کبھی آپ انٹرنیٹ پہ بیان وغیرہ تفصیل سے سن لیا کریں اگر وہ۔ تو 7 آسمانوں پہ، جنتوں پہ چلا گیا اور وہاں رہا۔ پھر شیطان یہ بتاتے بتاتے کہ میں اللہ کا بڑا لاڈلا تھا، اللہ پاک مجھ سے لاڈ پیار کرتے، مجھے جنتوں میں لے گئے، یہ وہ، پھر یہاں تک کہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا اب پھر واقعہ پیش آ گیا حضرت آدم علیہ السلام کا، اللہ نے ان کی تخلیق کی اور مجھے حکم دیا سجدے کا، میں نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام بات یہ ہے، آپ کو تو لگ رہا ہے نا کہ میں نے بہت عبادت کی اور میں نے صرف سجدہ کر کے منکر کو میرا، تو کہنے لگا وجہ تو وہی بنی، لیکن اس کے پیچھے ایک اور وجہ تھی جو جواب ہے آپ کے سوال کا، کہ اللہ کسی بندے سے اتنا راضی ہو جائے کہ اس کے بعد ناراض نہ ہو، وہ اس کا جواب موجود ہے، اس میں وہ راز موجود ہے، وہ سیکرٹ موجود ہے۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے جتنی بھی عبادت کی ہے زمین پر یا آسمانوں پر، وہ مرتبے حاصل کرنے کے لیے کی ہے،
مراتب، روحانی مراتب، میرے درجہ بلند ہو جائے، مجھے مقامات مل جائیں، کشف مل جائے، کرامتیں مل جائیں، اور درجے، روحانی درجے مل جائیں، مرتبے مل جائیں، مقام مل جائیں۔ خالص وہ اللہ کے لیے نہیں تھی، مقامات کے لیے تھی، ثواب کے لیے تھی، مرتبے کے لیے تھی۔ اور جب وہ میں نے دیکھا کہ میں تو مرتبے کے لیے اللہ پاک مجھے دیتا رہا، جب وہ مرتبہ میری بجائے آدم علیہ السلام کو مل گیا، مجھ سے بھی بڑا، تو میں نے کہا میں نہیں کر سکتا اب عبادت، کیونکہ میں کر ہی مرتبے کے لیے تھا۔ اگر تو مجھے اللہ پاک مرتبہ دیتا میں کر لیتا سجدہ، لیکن مرتبہ ان کو مل گیا، میں نے کہا مجھے نہیں دیا تو ٹھیک ہے، میں نہیں کیا۔ تو گویا شیطان نے یہ بات کر کے وہ آگے اور بات کی۔ اب اللہ پاک نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ میرے پیغمبر، اب اس کی بات آگے نہ سننا، آگے یہ دجل کرے گا، فریب کرے گا، یہاں تک اس کی بات ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، جاؤ، میں نہیں بات کرنا چاہتا ہوں سے۔ تو جواب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے گویا یہ دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سے کبھی ناراض نہ ہو، تو یہ نیت کر لیں کہ جو بھی عبادت کریں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ لالچ کے لیے میری بیماری ٹھیک ہو جائے، مجھے بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو جائے، اور جی کاروبار میرا چل پڑے، اور جی یہ ہو جائے، میں ووٹ جیت جاؤں، دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے، دنیاوی عزت کے لیے کوئی لالچ نہ ثواب کا نہ رکھیں۔ وہ اللہ پاک سب کچھ دے گا اپنی مرضی سے۔ ہاں، دعا اگر آپ کو ضرورت ہے چیزوں کی، بیماری آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، کوئی حاجت آ گئی ہے پیش، تو وہ اللہ پاک نے دعا کی کھڑکی کھولی ہے۔ دیکھیں یہ ونڈو ہے میرے پیچھے، یہ سمجھیں کہ عبادت کا ونڈو ہے، عبادت کی کھڑکی، اس میں صرف اللہ کے پاک کی زیارت ہوتی ہے، اور اللہ پاک سمجھے نظر آتا ہے کہ عبادت میں تو صرف خدا ہی خدا ہو سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عبادت کیسے کرو؟ فرمایا عبادت ایسے کرو، ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت ایسے کرو گویا صرف اللہ ہی کو دیکھ رہے ہو، اس وقت کوئی ثواب، کوئی دنیا، کوئی واہ واہ، کوئی شے نہیں نظر آ رہی، تو صرف اللہ پاک کی ذات تمہارے سامنے ہو۔ ایک کھڑکی اللہ پاک نے اور کھولی ہے، یہ ایک اور پیچھے آپ کے کھڑکی، فرمایا کہ اگر تمہیں جوتے کے تسمے سے لے کر جنت الفردوس تک کوئی چیز مانگنی ہے تو یہ دعا کی کھڑکی ہے، دعا کا ونڈو ہے، دعا کے ذریعے مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ عبادت کو خراب نہ کرو، عبادت اللہ کی رضا کے لیے صرف کرو۔ اسی طرح اگر کوئی پریشانی ہے، سر درد سے لے کر کوئی جان کی حفاظت چاہیے تو وہ دعا کی کھڑکی سے مانگو، عزت چاہیے دعا کی کھڑکی سے مانگو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا وہ دنیا مانگنا بھی عبادت بن جائے گا، اور اگر اس کھڑکی سے عبادت اس لیے کی دنیا کے لیے تو آپ کی عبادت بھی دنیا بن جائے گی۔ تو یہ اللہ پاک ساری پہلے آیتوں میں وہ بات فرما کے الحمدللہ رب کے میں پالنے والا ہوں، دیکھو تمہیں کوئی پال نہیں رہا، میں پال رہا ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں ہی، یعنی اللہ پاک مجھ سے زیادہ تمہاری بہتری چاہنے والا کوئی نہیں، میں ہی رحمان اور رحیم ہوں، مجھ سے زیادہ نہ تمہارے ماں باپ نہ کوئی اور تمہاری بہتری چاہتا ہے، کوئی نہیں اتنا تیرے خیر خواہ بندے، تیرا رب سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ رحمان، میں ہی خیر خواہ بھی تیرا، میں پیدا کرنے والا بھی میں، رزق دینے، عزت دینے، صحت دینے، ہر نعمت دینے والا میں، قیامت والے دن کا مالک بھی میں، تو صرف اور صرف جو ہے میرے لیے جو عبادت کرتے ہو تو کرو، اور کسی شے کے لیے نہ کرو۔ عبادت کا بعد میں اللہ نے تذکرہ، نعبد اس کا بعد میں تذکرہ ہے، پھر بیچ میں کاف بھی ہے۔ تو الف سے کیا بنا؟ الف، یہ الف سے اخلاص، جو بتائے اخلاص کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی لالچ سے عبادت۔ مثلا کسی کی دعوت آپ نے کی، اگر تو دل میں یہ ہے کہ یہ بھی میری دعوت کرے تو اب وہ اخلاص نہیں رہا۔ اگر آپ دعوت اللہ کے لیے کی تو بس اللہ کو راضی، اللہ راضی ہو جائے اس دعوت سے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ کوئی غرض، کوئی لالچ آئے اس کو دور کر دیں۔ آگے ہے یہ سے کیا؟ اخلاص تب حاصل ہوگا جب یقین حاصل ہوگا کہ اللہ ہی ہے سب کچھ دینے والا، یہ سے یقین بنتا ہے، یا سے یقین ہو کہ اللہ ہی رب العالمین ہے، وہی میرا سب خیر خواہ ہے، الرحمن الرحیم، وہی قیامت، وہی عزت دینے والا ہے، یہ مخلوق کی واہ واہ مجھے عزت نہیں دے سکتی، میں اپنے نام
بورڈ لکھا کے ٹی وی میں ایڈورٹائزمنٹ کر کے، یہ سیاستدان کتنا کرتے ہیں، ہر وقت ٹی وی میں آتے رہتے ہیں، عزت ہے ان کی؟ لوگ جوتے مارتے ہیں ان کو، منہ پہ مطلب کچھ کہتے ہیں آخر وہ نہیں، کوئی عزت نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے عزت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ اللہ پاک اپنی مرضی سے جس کو چاہے دیتا ہے، وہ یہ سیاست میں آنے سے یا پیر بننے سے یہ نہیں چیز اپنا آتی، یہ تو ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہے اپنی مرضی سے عطا فرمائے، جو اللہ کے لیے کرے گا۔ تو یہ فرمایا کہ الف سے اخلاص، اور اخلاص تب ہوگا کہ جب یقین حاصل ہوگا کہ اللہ ہی دے سکتا ہے سب کچھ، اور اگر وہ روک لے تو کوئی بھی نہیں دے سکتا مجھے۔ اور یہ اور پھر آگے الف آتا ہے ایا، یہ کے بعد پھر الف، کہ اگر یقین حاصل ہوگا تو پھر تم اجر کے مستحق، الف سے اجر پھر ملے گا آخرت میں، ورنہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ مل جائے، کیونکہ کافر بھی نیکی کرتا ہے دنیا میں کافر بھی نیکی کرے تو اس کو دنیا میں ثواب مل جاتا ہے، لیکن ثواب کیا؟ کوئی اللہ پاک نعمت دے گا، صحت دے دے گا، پیسے دے دے گا، یاشی دے دے گا۔ اب دیکھیں کافر کو ملتی رہتی ہے نعمتیں، مسلمان جو ہے آخرت میں اس کا کوئی کافر کا حصہ ہے۔ مسلمان بھی اگر اللہ کے لیے نہیں کرے گا، کوئی پیر ہے، عالم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی پیر ہے، عالم ہے، سخی ہے، ویلفیئر کا کام کرتا ہے، سیاست میں محنت کر رہا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، اللہ پاک پوچھے گا کیا کیا میرے بندے ہیں؟ میں سیاست میں تھا، میں نے اپنی جان دے دی، میں علم پڑھاتا تھا، میں عالم تھا، میں قاری تھا، میں ویلفیئر کا کام، اللہ پاک فرمائے گا تم نے بدلہ دنیا میں لے لیا، وہ جو وہ جو پروٹوکول تمہیں ملتا تھا نا پیر صاحب اور سیاستدان صاحب، جو پروٹوکول اور کھانے اور گاڑیاں، وہی تمہارا اجر تھا، وہ مل گیا تمہیں۔ تو یہ جو ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، میں بھی خیر لوگ کہتے ہیں ان میں، لیکن میں تو ہے پیر نہیں ہوں، نہ ہی کہتا ہوں، نہ ولی، نہ کچھ ہے، لیکن بتا رہا ہوں کہ جو سچے ہیں وہ تو سچے ہیں، وہ تو ہم جوتیوں ان کی بھی چومنا سعادت ہے، لیکن جو دنیا دار ہے وہ خوش نہ رہے کہ ہماری واہ ادھر چل رہی ہے، ہمیں پروٹوکول مل رہا ہے، اور جی ہمارا یہ چل رہا ہے جی، اور ہمارے جو ہے عزتیں ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آخرت میں عزت ملے گی۔ شاید آپ کو بدلہ ادھر ہی مل رہا ہے، اگر اخلاص نہیں تو یہی آپ کا بدلہ بن جائے گا۔ اللہ پاک نے تم نے دے نہیں، تم نے تو وہ جو موجیں لگی ہوئی تھی تمہاری، اور تم جو ہے تقریریں کر کے اور نہ کھاتے رہے، تو میرے لیے تو تم نے عبادت کی نہیں، میرے لیے تو چیریٹی کا پروجیکٹ نہیں کیا، وہی جو تمہارا نام آتا تھا ٹی وی میں کہ یہ جی اس نے اتنے پروجیکٹ چلا رہا ہے، اور اتنی عزتیں اور میڈل ملتے تھے تمہیں اور کپ ملتے تھے، وہی اجر ہے تمہارا مل گیا تمہیں دنیا میں۔ اب اللہ پاک میرے پاس تمہارا کچھ نہیں ہے، اے فرشتوں پھینک دو ان سب کو جہنم میں۔ سب سے پہلے لایا ہی ان لوگوں کو جائے گا، عالم کو، ویلفیئر کا کام کرنے والے سخی کو، اور سیاستدان مجاہد کو جو شہید ہو گیا یعنی راہ میں، ان تینوں کو جہنم کی آگ ان تینوں سے شروع ہوگی، بڑکائی جائے گی۔ لیکن یہ برے یعنی اور اچھے جو لوگ ہوں گے ان کو تو دیکھیں، ایک ایک عالم کی شفاعت سے ہزاروں لوگ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے یعنی شفاعت سے ہزاروں لاکھوں لوگ جنتوں میں جائیں گے، شہیدوں کے شفاعت سے کتنے لوگ جنتوں میں جائیں گے، ایک ایک سخی کی شفاعت سے اور اس کے صدقے، جو اللہ کے لیے سخی تھا، اللہ کے لیے ویلفیئر کا کام کرتا تھا، وہ کروڑوں ہزاروں لوگ جنتوں میں جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ الٹا بھی ہے، تو یہ آپ یاد رکھیں، جب بھی سورۃ فاتحہ آپ پڑھیں، یاد رکھیں جب کہیں نا ایا، تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کو حاضر و ناظر سامنے جان کے وعدہ کر رہے ہیں، اللہ میں جو بھی کر رہا ہوں تیرے ہی لیے کر رہا ہوں۔ اور اگر دل میں کھوٹ ہے تو پھر وہ منافقت آ گئی کہ زبان سے کچھ، اور فرشتے کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، خدا کے سامنے کھڑے ہو کے بدبخت، کچھ تو حیا کرو، کہ اس کو خدا کہے میں تمہارے لیے کر رہا ہوں اور اندر تمہارے کچھ اور ہے، تو پھر یہ آتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، تو پھر انشاءاللہ شاید مجھے اب یہ آخری دن ہو موقع، کل نہ پھر ہم اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، ادھر جمعہ چلے جائیں گے، تو آپ ان چیزوں سے سبق حاصل کریں۔ اور اصل تو میسج یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو رمضان گزر جائے گا، کہ وہ طریقہ کار پورا سیکھ لیں کہ رمضان تو 30 دن کے لیے ہے، ایک ہے کہ پوری زندگی میں جو رمضان کے بعد شروع ہونے والے آپ کی زندگی کیسے درست ہو جائے، یہ جو ہمیں خرابیاں آ گئی ہمارے دلوں میں، ظاہر باطن میں، آنکھوں میں، لوگوں سے معاملات خراب ہو گئے، اور اللہ سے بھی معاملہ خراب ہوا، لوگوں سے بھی، تو یہ کیسے درست ہو جائے، تو وہ جو ایک
طریقہ سکھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ اس سینٹر میں سکھایا جاتا ہے، اس طرح اپنا وہ پڑھایا جاتا ہے، بچیاں پڑھتی ہیں یہاں تقریباً اب 60 یا یعنی 55 بچیاں جو ہے یعنی عالمہ بن رہی ہیں، پچھلے سال 28 تھیں، اب اور اضافہ ہو کے یعنی وہ عالمات بن رہی ہیں، 3 سال کا فل ٹائم کورس اپنا کر رہی ہیں۔ تو اپنے بچیوں کو اپنا بھیجیں، ان سے نسلیں بدلیں گی، خود اپنی اصلاح کریں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں ارے بچوں کے لیے کچھ کرو، ہم تو ابھی عمر گزار چکے ہیں۔ آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے موت کی، آپ زیادہ قریب ہیں آخرت کی تیاری کی، آپ کو بچے تو ہیں ابھی پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کرنا ہے، وہ سدھر جائیں گے 10 سال بعد 20 سال، ضرورت تو زیادہ بوڑھوں کو ہے کہ جن کی ٹانگیں قبر میں ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے کہ بھئی آپ آخرت کی تیاری کی۔ لیکن شیطان ان کو کہتا ہے وہ بچیاں نو دسو جی اسی تے مطلب ہے یعنی ٹھیک ہے جکن گزاری کیا گزاری ہے، اگر تو آپ ولی بن گئے پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نہیں تو پھر آپ کو زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ حساب کتاب کے سزا اور جزا کے آپ زیادہ قریب ہیں۔ تو یہاں فری سکھایا جاتا ہے، فری کورس سکھایا جاتا ہے، اور یہ لیفلیٹ بھی ہے کہ آخری 10 دن آپ کے رمضان میں کس طرح گزارنے ہیں۔ یہ دیکھیں اس لیفلیٹ میں یہ بھی فری آپ کو دیا جائے گا کہ اعتکاف پہ اگر نہیں بیٹھ سکتے تو پھر بھی کچھ عبادتیں ایسی ہیں آپ کر سکتے ہیں کہ 10 دن آپ کے اچھے گزر جائیں۔ یہ انگلش میں بھی ہے، اور یہاں جو اولڈم والے ساتھی ہیں یہ بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے میں یہ سب کو عید کا پیغام، اور میری طرف سے آج ان کو سب کو جو اولڈم کے ساتھی ہیں بڑے، ان کو عید کارڈ بھی آپ کو مبارک، یہ لکھا ہوا ہے بھائی میں میری طرف سے آپ کو عید مبارک، یہ بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور بھی لائے ہیں، اور یہ لیفلیٹ تو یہ لیں کہ بغیر لالچ کے، نہ دیکھیں اس کی فیس ہے، نہ کوئی بیعت ہے، نہ کوئی مطالبہ ہے، نہ کوئی نعرے کا مطالبہ، نہ ہاتھ چومو، نہ پاؤں چومو، نہ کوئی، بلکہ ہم آپ کے ہاتھ چومنے کے لیے یہ تیار ہیں، آپ اللہ کی راہ پہ چلیں، کیونکہ مسلمان سارے ہی قابل احترام ہیں۔ اللہ پاک فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اللہ نے تمام بنی آدم کو کرامت بخشی ہے، وہ صاحب کرامت ہے یعنی عزت والا ہے۔ ہاں وہ خود اپنے آپ کو ذلیل پھر بنا لے برے عمل کر کے، کفر کر کے، تو وہ اپنا بڑی یعنی بات ہے۔ تو انشاءاللہ یہ عید کارڈ بھی میری طرف سے آپ لے کے جائیں، اور اس میں عید کا پیغام ہے، عید کا مقصد کیا ہے سارا، اور باقی اعتکاف جنہوں نے بیٹھنا ہے وہ بھی اپنا بیٹھے، نہیں تو یہاں سکرین لگا دیں گے ساتھی، یہ جو بیان وہاں ہوگا وہ آپ یہاں اسی طرح سنیں گے جس طرح یہ سن رہے ہیں، ذکر کی مجلس میں بھی شرکت کریں گے، تو انشاءاللہ شاید اللہ پاک ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، ہم یہی امید رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، ہم نادان لوگ ہیں، کچھ نہیں جانتے، آج تک سورۃ فاتحہ کا مطلب بھی صحیح ہمیں نہیں پتہ، جو تو نے نعمت عطا فرمائی اور بار بار ہر رکعت میں دہرانے کا ہمیں حکم فرمایا، آج جو ہم نے سنا کہ جو تو نے ہمیں تعلیم دی ایاک، کہ صرف اخلاص اور یقین کے ساتھ، وہ صرف تیرے لیے بغیر کسی شرط کے، بغیر غرض کے ہمیں وہ عبادت، اس عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اور جو تیرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان کا ایک احسان تو یہ کہ 50 سے 5 نمازیں انہوں نے ہمارے لیے کر دیں، اور درخواست کر کے حضور علیہ السلام سے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں نسخہ بتا گئے کہ اگر ہم صرف عبادت تیرے لیے ہی کریں گے، تجھے راضی کرنے کے تو ناراض نہیں ہوگا۔ ہمیں آج سے توبہ کرتے اگر ہم نے کسی اور غرض سے، کسی لالچ سے عبادت کی ہو، ہمیں معاف فرما، اس ہماری عبادت کو بھی صحیح فرما دے، اور آئندہ ہمیں اخلاص سیکھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ۔